محترم جناب جمیل احمد حیدری صاحب بنگلور بھارت، السلام علیکم۔ اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 2 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ آپ نے یہ پوچھا کہ کیا تاریخ ابن خلدون اور سیرت ابن کثیر اور تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، تاریخ ابن خلدون جو ہے وہ بہرحال ظاہر ہے کہ ایک مشہور تاریخ ہے۔ اسی طرح سیرت ابن کثیر سے مراد آپ کی شاید ہو البدایہ والنہایہ۔ البدایہ والنہایہ بھی ظاہر کہ ایک تاریخ ہے، اور تاریخ کا معاملہ یہ ہے کہ جو بات اس میں اچھی ہے اچھی ہے، جو بات قرآن و سنت سے ٹکرائے وہ چاہے کتنی ہی بڑی تاریخ ہو لیکن وہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہوگی ہمارے نزدیک۔ اور رہا یہ کہ تاریخ ماخذ میں یہ بہت مشہور تاریخ ہے ابن خلدون اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی۔ اب رہا تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر بھی ہمارے لوگوں کے نزدیک معتبر ہے، البتہ وہابی اور دیوبندی بھی تفسیر ابن کثیر کو معتبر مانتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر کہ ایک ایسی تفسیر ہے جس میں فریقین جو ہیں وہ متحد ہیں۔ ابن کثیر جو تھے وہ اہل سنت تھے، بلکہ ان کی ایک کتاب جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز میں بھی دریافت ہوئی، اور اس کو جامعہ اشرفیہ مبارک پور والوں نے اس کا ترجمہ بھی شائع کیا ہے، لہذا ابن کثیر تفسیر جو ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی۔ اس طرح آپ نے پوچھا کہ ابن جوزی سے متعلق اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے، جن کا نام عبد الرحمن ابن جوزی تھا، اور وہ اہل سنت و جماعت سے تھے، بلکہ آخر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی انہیں عقیدت اور محبت ہو گئی تھی، اور ان کے حلقے سے وہ وابستہ رہے۔ تو محدث عبد الرحمن ابن جوزی، ان کا تعلق اہل سنت سے ہے۔